طلبہ و طالبات، اساتذہ کرام، علماء کرام اور تمام محفوظ نگر اور قرب و جوار کی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے پروگرام، قومی جذبے سے سرشار پروگرام بچوں نے جو پیش کیے ہیں، ہمارے اس مدرسے کے طلبہ نے، یقینی طور پر وہ قابل تعد و تحسین ہیں۔ میں ان بچوں کو، ان کے استادوں کو اور ان کے جو گارجین ہیں، جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے بچوں کو تربیت دی ہے کہ ان کے اندر قومی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو علم ہے، ہندوستان جب آزاد ہوا تو یقینی طور پر ہمارے علماء کرام کی قربانیاں تھیں، ہمارے ان مدرسے کے طلبہ کی قربانیاں تھیں، کیونکہ آج جو لوگ حکومتوں میں ہیں ان کی کوئی قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ تو انگریزوں کی مخبری کا کام کیا کرتے تھے، اور جو ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں لوگ شریک ہوا کرتے تھے، ان کی مخبری اور ان کو پھنسوانے کا کام، ان کو پھانسی پہ چڑھوانے کا کام صرف موجودہ دور حکومت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ بات جو ہمارے علماء کرام ہیں اور خاص طور سے جو ہم سیاسی اکابرین ہیں، ان کو عوام تک پہنچانا چاہیے۔ جب علی گڑھ سے لے کے اور دہلی اور میرٹھ تک ہر درخت پر ایک ایک عالم کی لاش ٹنگی ہوئی تھی اور وہ قربانیوں کا جذبہ صرف خدمت کی تھی، وہ ہمارے انہی مدرسوں کے اکابرین نے دی تھی، علماء کرام نے دی تھی۔ تو ہمیں فخر ہوتا ہے اس مدرسے پر۔ میں بہت نام سنتا تھا کہ مدرسہ اشرفیہ دارالعلوم جو ہے بہت اچھی قوم کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، لیکن پہلی مرتبہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، کہتے ہیں نا کہ رات دھونی اور دن چوگنی ترقی عطا فرمائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ترقی ہے اس مدرسے کی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب جو اقلیت ہوتی ہے وہ اکثریت میں آ کے اس میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ 4 مسئلے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، اور نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ تو دوستو، جو ہمارے علماء کرام کی قربانیاں ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، کیونکہ ہمیں حق دیا گیا تھا کہ ہم پاکستان جا سکتے ہیں، ہمیں حق دیا گیا تھا کہ ہم اپنا عزیز وطن چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور جناح کی بات پہ ہم لبیک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے جناح کی بات کو ٹھکرا دیا تھا اور گاندھی جی اور نہرو اور مولانا آزاد کی بات کو مان کر اس ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ ہندوستان ہمارے لیے بائی برتھ نہیں ہے، بائی چوائس ہے۔ ہماری مرضی تھی کہ ہمارے اکابرین کی کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ ہم چاہتے تو ہندوستان کو، اگر ہمیں محبت نہیں ہوتی تو ہم چھوڑ کے جا سکتے تھے، ہمیں موقع دیا گیا تھا، لیکن ہم نے وہ موقع کو لات ٹھوکر مار دی تھی ہمارے بزرگوں نے، اور ہم نے ہندوستان میں رہنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ یہاں کی مٹی ہمیں عزیز تھی، یہاں کا لال قلعہ ہمیں عزیز تھا، یہاں کی جامع مسجد ہمیں عزیز تھی، خواجہ معین الدین کی درگاہ ہمیں عزیز تھی، اور خواجہ معین الدین اجمیری کی درگاہ ہمیں عزیز تھی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں ہی رہیں گے۔ تو یہ مدرسوں کی تعلیم کا ہی نتیجہ تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ لینے کی قوت ہمارے جو بزرگ تھے ان کو یہ ہوئی تھی، اور ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ لیا وہ بہت اچھا فیصلہ لیا تھا۔ ہمیں ناز ہے اپنے ہندوستان پر۔ اسی لیے تین باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، زیادہ مخل نہیں رہنا چاہتا میں بچوں کے پروگرام میں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے میری ضرورت جب بھی پیش آئے تو آدھی رات میں آ جا کر مدرسے کے علماء کرام میرے تشریف لا سکتے ہیں، اور میرا دروازہ نہ کھلے تو دروازے کو توڑ کے بھی اندر۔ مشرف بھائی زندہ باد، مشرف بھائی زندہ باد، مشرف بھائی کے جتنے کا ساتھی ہیں سب زندہ باد، زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ جتنے ساتھی آئے۔